جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور میں ہوں محمد عثمان مغل، اور آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور بڑی ہی افسوسناک یہ سٹوری ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ہمارے ادارے ہی غیر قانونی افغان پناہ گزین جو ہیں ان کی سہولت کاری میں ملوث ہیں۔ اور آج کی جو سٹوری آپ کی گوشت گزار کرنے لگا ہوں، یہ وفاقی ادارے کے حوالے سے ہے۔ اور وفاقی ادارے نے اپنی تمام تر جو تحقیقات مکمل کی تھی، اور اس کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم جو افغان پناہ گزین ہیں ان کی سہولت کاری کرنے والے افراد کے خلاف گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر، جس میں غیر قانونی جو قومی شناختی کارڈ کا اجرا اور پاسپورٹ کا اجرا ہے، اس معاملے میں نادرا کے اپنے افسران اور ان کے ملازمین بھی شامل ہیں۔ اور جو امیگریشن اور پاسپورٹ کا جو عملہ ہے وہ بھی سارے معاملے کے اندر ملوث ہے، کیونکہ اس سے پہلے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کی ہدایت پر پورے ملک کے اندر غیر قانونی طور پر مقیم جو افغان پناہ گزین ہیں انہیں ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ فوری طور پر یہاں سے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ آپریشن اس طرح کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ آپریشن جو ہے وہ نگراں حکومت کے دور اقتدار کے اندر شروع کیا گیا تھا، اور راولپنڈی، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان، دیکھا تمام اضلاع کے اندر یہ آپریشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے شروع کیا گیا تھا، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ اس کو ختم کیا گیا کیونکہ جتنے بھی افغان پناہ گزین یہاں پر موجود تھے، کیونکہ وہ اب اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ تمام اہم شاہراہوں پر انہوں نے اپنے تجارتی مراکز جو ہیں وہ قائم کر رکھے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو بھی حکومت برسر اقتدار آتی ہے اور ان کی اپنی کابینہ کے اندر بھی ایسے لوگ شامل کیے جاتے ہیں جو پس پردہ رہ کر ان کی سہولت کاری میں ملوث ہوتے ہیں۔ آج کی جو سٹوری آپ کی گوش گزار کروں گا، ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے اٹک کے اندر جو وہ کارروائی کی ہے، اور صرف اس کارروائی کے اندر 3 ملزمان جو غیر قانونی افغان پناہ گزینوں، افغان شہریوں کو قومی شناختی کارڈ کے اور پاسپورٹ کے غیر قانونی اجرا میں ملوث تھے، انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اب تک یہ 36 افراد جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق نادرا کے 7 اور پاسپورٹ امیگریشن کے 19 افسران اور عملے کے جو لوگ ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور اس میں 6 ایجنٹس جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 4 غیر قانونی افغان پناہ گزین جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ مجموعی طور پر 36 افراد ہو چکے ہیں، کیونکہ آج 3 افراد کو جو وہ گرفتار کیا گیا، اور آج جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں اسحاق، فرحان اور سید احسان شاہ شامل ہیں، کیونکہ یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اس پر ایف آئی اے کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد ہیں افضل خان نیازی، ان کی ہدایت پر یہ کارروائی کی گئی۔ اور اس کارروائی کے اندر 2 سب انسپکٹر کاشف ریاض اور ندیم اوان اور 2 ہیڈ کانسٹیبل جو تھے سبی اللہ اور فروغ، ان پر مشتمل یہ 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اور اسی کمیٹی نے یہ کارروائی کرتے ہوئے آج مزید 3 ملزمان کو جو وہ گرفتار کیا ہے۔ اور لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ نادرا جیسا حساس ادارہ جو وزارت داخلہ کے متحد کام کرتا ہے، جس میں تمام شہریوں کی فیملی ممبران کا جو خفیہ ڈیٹا ہے وہ اس ادارے کے پاس ہوتا ہے، لیکن اگر یہاں پر یہ سمجھ لیا جائے کہ کس طرح غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کو غیر قانونی قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا اگر اجرا کیا گیا ہے، اس طرح تو سارے پاکستان کے جو لوگ ہیں جن کا ڈیٹا نادرا کے پاس ہے، تو یہ قیمتی ڈیٹا جو ہے یہ بھی محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اس پر بھی وزارت داخلہ کو بھی سوچنا پڑے گا اور نادرا حکام کو بھی سوچنا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی بارہا مرتبہ یہ خبریں جو ہے وہ میڈیا کی زینت بھی بنی رہی کہ کس طرح پیسوں کے عوض شہریوں کا جو ڈیٹا تھا، قیمتی ڈیٹا، وہ کس طرح دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ فروخت کیا گیا، اور اس غیر قانونی کام کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائیاں کی گئی اور وہ کارروائیاں کہاں تک پہنچی اور متقی انجام تک ان کو پہنچایا گیا یا نہیں، یہ آج تک کچھ بھی چیز سامنے نہیں آئی۔ اور ہمارا المیہ یہی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی واقعہ رونما ہو جائے، یا کسی بھی غیر قانونی عمل کے اندر یا کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کے اندر اگر کوئی شخص ملوث پایا جاتا ہے، اور اس کے خلاف فوری طور پر انکوائری کمیٹی جو وہ تشکیل دے دی جاتی ہے، اور اسی طرح انکوائری کمیٹی وقت کے ساتھ ساتھ نہ اپنی وہ انکوائری مکمل کر سکتی ہے، نہ کبھی اس کی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، بلکہ وہ اسی طرح اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ دبا دیا جاتا ہے۔ نادرا کے جو ملازمین ہیں، جو افسران ہیں، ان کی شناخت ابھی تک ان کی جانب سے ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی جانب سے جو ہے وہ ظاہر نہیں کی گئی، کیونکہ جو ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں ان کی شناخت اگر ظاہر کر لی گئی ہے، ان کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی تصویریں اگر منظر عام پر آ چکی ہیں، تو جو ملازمین ہیں نادرا کے، جو افسران ہیں، اسی طرح ان کی بھی تصاویر جو ہے وہ منظر عام پر آنی چاہیے، اسی طرح ہتھکڑیاں لگی ہوئی ان کی شناخت بھی سامنے لانی چاہیے۔ لیکن ایف آئی اے جو ہے یہ اس کی ایک زبردست کارروائی ہے کہ ایک غیر قانونی سرگرمی کے اندر کس طرح جو ایجنٹ مافیا ہے وہ بھاری رقوم لے کر
جو غیر قانونی افغان پناہ گزین ہیں جو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اندر آتے ہیں، غیر قانونی طور پر وہ یہاں پر آ کے رہائش پذیر ہوتے ہیں، اس کے بعد غیر قانونی طریقے پر وہ اپنی تمام دستاویزات، جعلی دستاویزات جو وہ تیار کرتے ہیں اور ریاستی اداروں کو چیلنج کرتے ہیں، اور اسی پاکستان کے اندر وہ کاروبار کرتے ہیں، اور پھر اسی پاکستان کو وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید یہ ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ جب پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوا تھا، اور اس میچ کے دوران بھی افغان پناہ گزینوں نے پاکستانی جو پرچم تھا نہ صرف اسے نظر آتش کیا بلکہ قومی پرچم کی بحرومتی بھی کی، لیکن اس کے باوجود اداروں کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کارروائی جو وہ عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ اداروں کی جانب سے جو میری اپنی ذاتی جو معلومات ہے، اس ذاتی معلومات کے نتیجے میں تینوں گرفتار ملزمان جو ہیں ان کی تصویریں حاصل کر لی گئی ہیں، اور آپ یہ سائیڈ ونڈو میں جو تصویریں دیکھ رہی ہیں، یہ تینوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست پاکستان کے ساتھ غداری کی، اور اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے غیر قانونی جو افغان پناہ گزین ہیں، جب افغانستان کے اوپر برے حالات تھے تو افغانستان کے پناہ گزینوں کو پاکستان کے اندر جگہ دی گئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے خلاف جو وہ استعمال کی گئی، اور بیشتر ممالک جو ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ افغانستان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اور جس کے راستے ہم سے کبھی جدا نہیں رہے، لیکن جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان نے ہمیشہ سے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف جو استعمال کی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ایسے غدار ہیں جنہوں نے محب وطن ہونے کا صرف ڈھونگ رچا رکھا ہے، اور وہ ریاستی اداروں کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ریاستی اداروں کے اپنے ہی جو ملازمین ہیں، جو افسران ہیں، وہ اس غیر قانونی سرگرمی کے اندر ملوث ہیں، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی نشان عبرت بنایا جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی ریاست پاکستان کے اندر نئی ریاست قائم کرے اس کے خلاف فوری طور پر غداری کا مقدمہ درج کیا جائے، اور ان کا جو اعلیٰ عدلیہ، جو اعلیٰ عدالتی ہیں، ان کے اندر ان کے ٹرائل جو ہے وہ کیے جائیں، اور ان کو جو سزائیں دی جائیں وہ ریاست پاکستان کے سامنے اور اس عوام کے سامنے جو ہے وہ رکھی جانی چاہیے۔ امید کرتے ہیں سارے معاملے کے اندر بھی اسی طرح ہوگا، اور جو لوگ غیر قانونی پاسپورٹ یا غیر قانونی جو قومی شناختی کارڈ ہے، جو علامت ہے پاکستان کے شہریوں کی کہ یہ پاکستان کے اندر رہنے کے قابل ہے، ان کو صرف گرین سگنل دیا جاتا ہے، اور وہ گرین سگنل ہے آپ کا قومی شناختی کارڈ۔ اگر کوئی لوگ، اگر کچھ عناصر یہ قومی شناختی کارڈ اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کریں گے، یا پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے ساتھ غداری کریں گے، تو ان کے خلاف بھی سخت کارروائی جو ہے وہ کی جانی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا عملہ ہو، ان کے افسران ہو یا کوئی عام شہری ہو، اور انہیں اسی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے جیسے غدار کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ نئی کسی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے کے